ناظرین، پروگرام ٹیسروگرام کے ساتھ میں حفظ نہیں ہوں۔ ناظرین، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز عام آدمی کے لیے چھت مہیا کرنے کے لیے بنائی گئی، لیکن آج کل ان کے اتنے مسائل ہیں، وہ خود پریشان ہیں اور وزیر اعظم پاکستان عوام کو 50 لاکھ مکان دینا چاہتے ہیں۔ کیا یہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے تحت دیے جا سکتے ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں؟ اس پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک اسرار احمد صاحب، آپ نائب صدر ہیں ایسوسی ایشن آف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز۔ ان کے ساتھ موجود ہیں کیپٹن فاروقی صاحب، آپ فاؤنڈر ہیں سیکرٹری جنرل ایسوسی ایشن آف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مامون نثار صاحب، آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ٹیکس ماہر امور بھی ہیں۔ ملک اسرار صاحب، یہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایکٹ کب اور کیوں مارد وجود میں آیا؟ یہ کس لیے بنائی گئی؟ جی، یہ برٹش گورنمنٹ کے تحت 1925 میں وہاں کی اس وقت کی اسمبلی نے اس ایکٹ کو پاس کیا۔ اسے کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے کوآپریٹو ایکٹ 1925۔ انڈیا تھا، اب جب پاکستان بن گیا تو پاکستان نے اسی طرح اسے اڈاپٹ کر لیا۔ ہم نے اس کے تحت یہاں پہ ہم نے محکمہ جات بنا دیے اور کام کرتے رہے۔ اس کی ضرورت میرے خیال میں اس لیے پیش آئی کہ چونکہ یہاں پہ انڈیا میں آل انڈیا، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، لوگوں کے رہائشی مسائل، زراعت کے مسائل بہت تھے، تو ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایکٹ بنایا کہ اس میں سیلف ہیلپ بیسس پہ یہ ایکٹ جو تھا یہ بنا لوگ اپنے کام خود کریں، اپنا ایک امداد باہمی کے تحت اپنا ایک یونین بنائیں، اس میں سارے ممبران بنے، اس میں تھوڑا سا کنٹریبیوشن کریں، اور اس کے بعد لوگوں کے، چونکہ پہلے تو رہائشی مسائل اتنے نہیں تھے، پہلے زیادہ مسائل تھے، زرعی مسائل تھے، زمینیں بنجر تھیں، لوگوں کو بیج کے لیے پیسے چاہیے تھے، لوگوں کو کھاد کے لیے پیسے چاہیے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے زمیندار کا جو حال ہوتا ہے کہ جب اس نے فصل کی بوائی کرنی ہوتی ہے تو وہ اس وقت کنگال ہوتا ہے، وہ پیسے مانگتا ہے کسی سے۔ تو انہوں نے، گورنمنٹ نے اس وقت یہ کیا کہ یہ ایک ادارہ بنایا کہ یہ اپنے آپ کنٹریبیوٹ کرے، گورنمنٹ پہ پریشر نہ پڑے کسی قسم کا، نہ اقتصادی، آپس کی مینجمنٹ کی وہ پیسہ ہو جی ہاں، وہی تقسیم کریں آپس میں، اور اس طرح وہ اس میں وہ حل کرے۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے بھی تو اس میں امداد کی، گورنمنٹ نے بھی کوئی رقم دی ہوگی کہ جی یہ بھی آپ ڈسٹریبیوٹ کریں ان دی شیپ آف لونز، کہ قرضہ جات دیے جائے کہ جی آپ کھاد کے لیے قرضہ لے لیں، آپ بیج کے لیے قرضہ لے لیں، آپ نے اگر کٹائی کرنی ہے یا اسے اپنی فصل کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے اس کے لیے قرضہ لے لیں۔ اس کو مدد رکھتے یہ سوسائٹی یہ کوآپریٹو ایکٹ بنا، اور اس کے جب یہ اربن ایریاز میں ہم آئے تو اربن ایریاز میں مکانوں کی قلت شروع سے ہی رہی ہے، یہ نہیں کہ آج کی قلت پیدا ہوئی ہے، یہ شروع سے ہی رہی ہے اربن ایریاز میں۔ تو اس کے تحت ہم نے پھر یہ پنجاب میں خاص طور پہ، میں اس میں کریڈٹ دوں گا فاروقی صاحب کو، انہوں نے یہ ایک سوسائٹیز کا ایک اجرا کیا، انہوں نے سوسائٹیز بنائی، اور تاکہ اس میں یہ کہتے تھے کہ جتنے ممبران ہیں وہ مل کے پیسے بنا کے اس کے زمین خریدتے تھے، تو زمین خریدنے کے بعد اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوتی تھی، سب کچھ ہوتی، اس کے بعد اس کے پلاٹس بنتے تھے۔ اب تو اس میں خاصا آ گئی ہے کہ اس میں جی باغ بھی ہونا، اس میں پارک بھی ہونا چاہیے، مسجد بھی ہونا چاہیے، ہسپتال بھی ہونا چاہیے، لائبریری بھی ہونا چاہیے، اسکول بھی ہونا چاہیے۔ پہلے یہ کانسیپٹ اتنا نہیں تھا، لیکن چونکہ اب ضرورت بن گئی ہے، جتنی دور دور آبادیاں بن گئی، سوسائٹی بن گئی ہیں، تو یہ چیزیں وہاں پہ ڈور سٹیپ پہ ہونی چاہیے، یہ بہت مناسب چیز تھی۔ انہوں نے یہ پھر انہوں نے گورنمنٹ نے زرعی سے کوآپریٹو ہاؤسنگ پہ آ گئی جی نہیں، ایکٹ تو وہی ہے، یہ سوسائٹیز بھی اسی ایکٹ کے تحت ہی بنی ہے، وہ ہے ایگریکلچر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز، یہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز، یہ ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں کا ایک ہی ہے، یہ ایکٹ ایک ہی ہے، اور دونوں کو جو اپنے ہمارا جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہماری طرف نگران کہہ لیجئے یا کنٹرولر کہہ لیجئے یا مانیٹر کہہ لیجئے، وہ رجسٹرار آف دی پروونس وہ ہوتے ہیں، اور اس کے تحت ان کے رجسٹرار صاحب کے ساتھ نیچے جوائنٹ رجسٹرار صاحبان ہوتے ہیں، اس کے بعد ڈسٹرکٹ رجسٹرار صاحبان، ڈپٹی رجسٹرار صاحبان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سب رجسٹرار صاحبان ہوتے ہیں، جو اس کو آپریٹو دیکھتے ہیں، جو اس کو ان کو دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹیز کو دیکھتے ہیں اور کوآپریٹو کے مسائل سمجھتے ہیں۔
اس کے بعد یہ جب ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں تو اس میں ہم نے یہ زمین، جیسے میں نے آپ سے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم نے اکٹھی زمینیں دیں، اس کے بعد ان کے پلاٹس بنائے اور لوگوں کو دیے. اب ان پلاٹس میں تھوڑا سا سب سے بات جو فاروقی صاحب مجھ سے زیادہ بتائیں گے کہ 1992 میں جب کوآپریٹو اسکین آیا، وہ کون سا آیا تھا؟ وہ جو بینک، فائنانشیل بینکس بنے، کوآپریٹو بینکس بنے تھے، اور انہوں نے روپیہ لوگوں سے ادھار لے کے اور لوگوں کو جمع کروا کے اور سارے غائب ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد گورنمنٹ نے کوآپریٹو سوسائٹیز پہ بنانے پہ پابندی لگا دی. اب کوئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بن رہی، نہ ہاؤسنگ سوسائٹی، نہ ایگریکلچر سوسائٹی. اس کیمپ کے بعد کیونکہ بہت بڑا اسکیم تھا، وہ لوگوں کا کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ تھا. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، اسکیم کے بعد دوبارہ یہاں شروع کریں گے. کیپٹن صاحب، یہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو بنی ہے، اس کو کون سے ادارے ان کے ساتھ ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایوبی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج عوام کے اس دکھتی رگ کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے جس سے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. جیسے میرے فاضل دوست جناب ملک صاحب نے، بڑے سینئر آدمی ہیں، مجھ سے بھی زیادہ سینئر ہیں، انہوں نے آپ سے بتایا ہے کہ یہ جو کوآپریٹو ہے، یہ 1914 میں راجے مہاراجے پورے جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ غریبوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، ان کو مزارع بنا کر رکھتے تھے، غلام بنا کے رکھتے تھے. تو اس میں جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو یہ روش جو تھی، جو کہ پہلے انڈیا پاکستان ایک ہی تھا، اس میں ایک اللہ کا نیک بندہ جس کا نام راس ڈیل تھا. راس ڈیل آج بھی ساہیوال کے اندر ایک محلہ ہے جس کا نام راس ہے، راس ڈیل ہے، اور میں نے اس کا گھر بھی دیکھا ہے لندن میں. اس نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، غلامی سے بچانے کے لیے، راجے مہاراجوں کی یلغار سے بچانے کے لیے، کوآپریٹو کا جو ہے نا وہ ایک تخیل بنایا ذہن میں کہ کس طریقے سے ان کو، لہذا اس نے وہ جس طرح الیکشن کے لیے مہم چلاتے ایسے اس نے مہم چلانی شروع کر. 1914 میں جا کے ایک مسودہ تیار ہو گیا. 1914 میں ایک مسودہ تیار ہو گیا کہ جی کہ یہ ہم نے کرنا ہے. 1925 میں اس کی اپروول ہوئی اسمبلی سے اور وہ لاگو ہو گیا. اس کے بعد یہ ایکٹ بن گیا. اچھا، اس وقت ہاؤسنگ کا تعلق اس میں نہیں تھا. اس وقت کیا تھا؟ زرعی مسائل تھے، انڈسٹریل مسائل تھے لیڈیز کے، اور لیڈیز کے انڈسٹریل مسائل تھے، اور وومن کے مسائل تھے، چھوٹے دستکاری کے اور جو ہینڈی کرافٹ کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے، ان کے پاس پیسے تو ہے نہیں ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کام کریں. اب آ گیا کہ جی اگر وہ کام کریں گی تو وہ کیسے کریں گے، اس کو گائیڈ لائن کون پرووائڈ کرے گا. تو پھر اس کے لیے کیا ہوا کہ اس لیے انہوں نے 25 آدمی کا صاحب حیثیت تھے جو اس وقت، انہی میں سے جو ممبر تھے، انہی میں سے 25 آدمی یا 30 آدمی لے کے ان میں سے ایک الیکشن کرا کے 4 5 6 آدمی کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنا دی جو اس کو رول کرے گی. ٹھیک ہے، اور کیسے رول کرے گی؟ ایکٹ 1925 کے تحت. ٹھیک ہے، 1947 کے بعد جب سے انڈیا پاکستان بن گیا تو اس وقت یہاں پہ صرف ایک سوسائٹی تھی، وہ آج بھی اللہ تعالیٰ اس کو تاحیات قیامت تک رکھے، وچ از اے ماڈل ٹاؤن. اور کوئی سوسائٹی ماڈل ٹاؤن بھی اسی کی نتیجہ ہے. یہ ماڈل ٹاؤن یہ 1925 سے 26 سے یہ بنی ہوئی ہے. یہ اسی کی یہ مطلب ہے اس وقت یادگار ہے. بلڈنگ بھی ویسی ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ اب بن گیا. اب آ گیا مسئلہ کہ جی ان کو جو غریب لوگ ہیں ان کو حکومت کیسے مدد کر
کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر کوآپریٹو بینک وجود میں لایا گیا. وہ بھی ایک سوسائٹی تھی. سیم وے بندوں کو اکٹھا کیا, اپنا اپنا سرمایہ کسی نے ڈالا, وہ اکٹھا کر کے بینک میں رکھا, پھر جس نے دیا اس کے اوپر تھوڑا انٹرسٹ لے کے, تو اس طریقے سے یعنی اپنی مدد آپ کے تحت, سیلف گورن, سیلف مطلب موٹیویشن کے تحت. جس وقت یہ چیزیں آ گئیں, آہستہ 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 یہ کام چلتا گیا. لوگ ادھر سے کارواں بنتا گیا. 1980-85 میں یہ دور شروع ہو گئی. بینکوں نے کہ جی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بننی چاہیے. کیوں؟ نوجوان زیادہ تھے, اکموڈیشن نہیں تھی, نوجوان زیادہ تھے, اور چھوٹے گاؤں سے لوگ شہروں کی طرف بھاگ رہے تھے. تو اس چیز کو, اربنائزیشن کو سٹاپ کرنے کی کوشش میں پھر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا کانسیپٹ آیا. تو میں نے سب سے پہلے 4-5 سوسائٹیاں بنائیں. میں سب سے پہلے 1999 میں میں نے ایک سوسائٹی جو ہے وہ رجسٹر کروائی, پھر وہ تیار کروا کے ایز اے کنسلٹنٹ وہ ان کے حوالے کر دی. پھر اس کے بعد اسٹیٹ لائف تھی. اس کے بعد پھر میں نے ایک اور پنجاب کوآپریٹو جو ڈیفنس 5 کے ساتھ ہے اس میں کام کیا ایز اے کنسلٹنٹ. میں 1984 میں سول لائف میں آیا. اس وقت سے لے کے سن 88 سے لے کے ٹل اپ ٹو ناؤ اینڈ مے بی ٹل اپ ٹو مائی گریو یارڈ آئی ایم اے ورکر آف دی کوآپریٹو سیکٹر. بڑے ہو گئے نا. اب جس وقت اس چیز کو محسوس کیا گیا کہ ہماری آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے تو ہمیں اس کے لیے اکموڈیشن کی ضرورت ہے, تو اب پھر انہوں نے کیا کیا کہ تجربے کے طور پر 1-2 سوسائٹیاں جو ہے نا وہ بنائیں. اور وہ کون سی تھیں؟ ایک تو کنال ویو تھی, ایک کنال ویو اور ویلنچیا. صاحب میں اس سے پہلے تھوڑی سی سوری آپ کی سوسائٹی بھی ماڈل ٹاؤن کے بعد لاہور میں جو سب سے پہلی سوسائٹی ہے وہ گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی سے. اس کا پہلا نام تھا سینٹرل گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی. اس کے بعد وہ اس کا نام بدل دیا گیا اور اس میں اس کا اپنا نام ہے گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی. یہ 1958 میں رجسٹر ہوئی تھی ایز سوسائٹی ود دی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ. بالکل ٹھیک ہے جی کیپٹن صاحب. اچھا, اس کے بعد یہ ایک سلسلہ چلا. جب ہم نے گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایزیلی اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, تو یہاں پہ چونکہ گورنمنٹ کی منسٹری ہے, کوآپریٹو منسٹری ہے, منسٹر اپنا ہے, رجسٹرار کے پاس فل پاور ہے. کوآپریٹو کا جو ایکٹ ہے وہ رجسٹرار کے گرد گھومتا ہے, اور رجسٹرار کی جو پوسٹ ہے وہ کوآپریٹو ایکٹ کے گرد گھومتی ہے. لہذا اب انہوں نے یہ متفقہ رائے سے گورنمنٹ نے ایک اپنا بنا لیا, کیا کہنا چاہیے, رول بنا لیا کہ جی سوسائٹیاں جو ہے نا اس کو بنایا جائے. کیپٹن صاحب مجھے نا بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے بعد آ کے آپ کی بات یہاں سے کنٹینیو رکھیں گے. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.